بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کالم سپاٹ یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ 5 جون 1992 ٹنڈو بہاول سندھ کے گاؤں میں حاضر سروس میجر ارشد جمیل نے پاک فوج کے دستے کے ساتھ چھاپا مار کر 9 کسانوں کو گاڑیوں میں بٹھایا اور جام چوروں کے نزدیک دریائے سندھ کے کنارے لے جا کر قتل کر دیا۔ فوج نے الزام لگایا کہ یہ افراد دہشت گرد تھے۔ ان کا تعلق بھارت کے ادارے ریسرچ اینڈ انالائسس ونگ سے تھا۔ لاشیں گاؤں آئی تو نہ صرف گاؤں بلکہ پورے علاقے میں کہرام مچ گیا۔ ہر ماں اپنے بیٹے کی لاش پر ماتم کرتی رہی۔ ان کے دل دہلا رہے تھے۔ خاموشی سے میتیں دفنانے کا مشورہ دیا گیا۔ بولا کہ آرام سے یہ میتیں دفنا دو کیونکہ قاتل طاقتور ہیں، کسانوں کا ان سے کیا مقابلہ۔ مائی جندو کو رونے کے لیے کہا گیا تو اس نے وحشتناک نگاہوں سے میتوں کی طرف دیکھا اور بولی، بس مائی جندو ایک ہی بار روئے گی جب بیٹوں کے قاتل کو پھانسی کے پھندے پر لٹکتا ہوا دیکھے گی۔ سب جانتے تھے ایسا ممکن نہیں تھا، مگر جنازے اٹھے تو مائی جندو نے سر کی چادر کمر سے باندھی، سیدھی کھڑی ہوئی، بیٹوں کو الوداع کہہ دیا۔ مسئلہ یہ تھا کہ یہ ٹنڈو بہاول سندھ دریائے سندھ کے کنارے پر قتل ہونے والوں کی ویڈیو بنانے کے لیے موبائل کیمرہ بھی نہیں تھا۔ خبر چلی کہ دشمن کے ایجنٹ مار کر ملک کو بڑے نقصان سے بچا لیا گیا۔ جس بھی پاکستانی نے یہ خبر پڑھی اس نے ایک دفعہ تو خوشی کا اظہار کیا اور آرام کا سانس لیا اور بولا کہ چلو شکر ہے دہشت گرد مارے گئے۔ مائی جندو بوڑھی تھی، جسمانی لحاظ سے کمزور، مگر وہ 3 مقتولوں کی ماں تھی۔ اس نے اپنی 2 بیٹیوں کو ساتھ لے کر قاتلوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ اس وقت سوشل میڈیا بھی نہیں تھا اور سوشل میڈیا کے بغیر یہ سب کچھ کرنا ممکن نہ تھا، لیکن مائی جندو نے اپنی کشتیاں جلا دی۔ اخباروں اور صحافیوں کے ہمراہ مائی جندو اس چیخ کو طاقت کے مراکز کے سینوں میں گھونپ دیا۔ پہلی جھڑپ ختم ہوئی اور گرد جھٹی تو معلوم ہوا ہے قتل ہونے والے دہشت گرد نہ تھے بلکہ میجر ارشد جمیل کا ان کے ساتھ زرعی زمین کا جھگڑا تھا، جس کی سزا میں انہیں قتل ہونا پڑا۔ 24 جولائی آ گئی 1992۔ جنرل آصف نواز نے شریف سے ملاقات کی، نواز شریف سے، جس میں یہ معاملہ زیر غور آیا اور جنرل آصف نواز نے میجر ارشد جمیل کا کورٹ مارشل کرنے کا حکم دے دیا۔ 29 اکتوبر کو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے میجر ارشد جمیل کو سزائے موت اور 13 فوجی اہلکاروں کو عمر قید کی سزا سنائی۔ سپہ سالار نے رحم کی اپیل 14 ستمبر 1993 کو مسترد کی۔ اس کے بعد رحم کی اپیل صدر فاروق لغاری سے کی گئی جو 31 جولائی 1995 کو مسترد ہوئی، لیکن سزا پر عمل درآمد روک دیا گیا۔ میجر کے بھائی کی اپیل پر سپریم کورٹ کے جج سعید الزمان صدیقی نے حکم امتناع جاری کیا اور سزا روک دی۔ سزائے موت پر عمل نہ ہونے پر 11 ستمبر 1996 مائی جندو پھر میدان میں نکلی۔ اس کی 2 بیٹیوں نے حیدرآباد پریس کلب کے سامنے تیل چھڑک کر خود کو آگ لگا کر جان دے دی۔ ملک میں ایک بار پھر کہرام مچ گیا۔ بالآخر 28 اکتوبر 1996 کو طاقت کی دیواریں مائی جندو کے مسلسل دھکوں کے سامنے ڈھیر ہو گئیں۔ حیدرآباد سینٹرل جیل میں مائی جندو کو لایا گیا۔ سامنے تخت دار پر اس کے گاؤں کے 9 بیٹوں کا قاتل میجر ارشد کھڑا تھا۔ تختہ دار کھینچا گیا، قاتل میجر ارشد جمیل کا جسم جھول گیا۔ سامنے کھڑی مائی جندو کی بوڑھی مگر زور اور آنکھ سے ایک اشک نہ نکلا۔ مائی جندو تمہیں دنیا کے تمام کمزور اور مظلوم لوگوں کا سلام ہے۔ اور آخر میں یہ بھی میں پوچھنا چاہوں گا اور یہ ویڈیو دیکھنے والے تمام لوگ یہ سوال کرنا چاہیں گے کہ کب تک یہ طاقتور ہلکے لوگوں کو ان نون نمبر سے کالیں کریں گے؟ کب تک یہ لوگوں کو دہشت گرد ثابت کریں گے؟ کب تک لوگ نامعلوم پائے جائیں گے؟